لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا رحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ روزہ توڑنے والی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بر شریعت کے حوالے سے کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، یہ بھی بر شریعت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ اور یہ بھی بر شریعت کے اندر لکھا ہے، پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ بھی بر شریعت کے اندر لکھا ہے 4 نمبر کہ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ در مختار میں ہے کہ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، یعنی ٹوٹ گیا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ کلی کر رہے تھے بلا قصد، یعنی بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، مگر جبکہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو۔ یوں ہی روزہ دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ بر شریعت میں لکھا ہے سونے میں یعنی سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ عالمگیری کے حوالے سے دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہے، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر تھوک نکل لیا، روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے کہ تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہوا، یعنی ٹوٹ گیا۔ اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں روزہ دار استنجا یعنی پانی سے پاکی حاصل کرنے میں سانس نہ لے۔ یہ بر شریعت کے حوالے سے لکھا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں روزے کے احکام کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس ویڈیو کو عام کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، تاکہ دین کی بات پھیلانا جو ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو دین کی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیا کریں۔ اللہ پاک جو ایسا کرے ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے
لمحے تھے